کربلا کے میدان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں تسلیم کر رہے تھے یزید کو امیر؟ اس لیے کہ ہمارے ابتدائی اسلامی دنوں میں ہی یہ گٹھی میں پلا دیا گیا تھا، خلیفہ وہی ہے جو رسول اللہ کی سنتوں پر قائم ہے، خلیفہ وہی ہے، امیر وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت کا محافظ ہے۔ اور جہاں کوئی شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ہمیں تو بچپن میں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے خطبے میں بتا دیا گیا تھا کہ اس کے بعد پھر ایسے کسی خلیفہ کا معاون یا مددگار ہونا ظالم ہونے کے برابر ہے۔ عزیزان گرامی، خلافت راشدہ جو تھی وہ اس روئے زمین کی سب سے بہترین حکومت، اس روئے زمین کی سب سے بہترین حکومت۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ ترتیب من جانب اللہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ آج 1400 سال کے بعد آئے ہوئے کیڑے اس میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے وہ تھے دوسرے آ گئے۔ تم آج اپنے باپ داداؤں کو نہیں پہچان پاتے ہیں، اور وہ خلافت راشدہ کے درمیان جہاں اجلہ صحابہ موجود تھے، وہ صحابہ بھی ایسے ایسے صحابہ موجود تھے جو کسی بھی رعب و دبدبے سے دبنے والے نہیں تھے۔ وہ صحابہ وہاں موجود تھے مدینے میں جنہوں نے قیصر روم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ صحابہ موجود تھے وہاں پر جنہوں نے جنگوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد جو پہلا محاذ آیا، آپ کو پتا ہے کیا تھا؟ بڑے چیلنجز تھے۔ حضور کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق خلافت پہ بیٹھے، کتنے محاذ؟ ایک تو پہلا محاذ یہ تھا کہ حضرت اسامہ بن زید حضور کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، حضرت اسامہ حب رسول اللہ ان کو کہتے ہیں، حضور کے محبوب تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ان کو چاہتے تھے کیونکہ وہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اسامہ بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا لشکر دے کر تبوک کی جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ابھی وہ نکلے بھی نہیں تھے مدینے سے کہ حضور کی وفات ہو گئی، وہ واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کی عمر اس وقت 19 سال کی تھی۔ 19 سال کا سپہ سالار 10 سے 12 ہزار کا لشکر لے کر جا رہا ہے جنگ موتا، وہی جنگ موتا جس میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تھے، جس میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، جس میں عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، وہی جنگ موتا جس کو بعد میں حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں اس ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، کئی صحابہ شہید ہوئے تھے، بہت سخت ایک جنگ تھی۔ اس جنگ میں وہ ہمارے شہید صحابہ کا بدلہ انتقام تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا تھا، لیکن وہ واپس آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلافت کو یا خلافت کے مسند پر بیٹھتے ہی پہلا فیصلہ لیتے ہیں کہ اسامہ بن زید کو بھیجا جائے گا، اور اسی وقت کچھ علاقوں میں زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ رسول اللہ کی حیات میں دیتے تھے، اب نہیں دیں گے، جب نبی نہیں ہے تو اب زکوٰۃ بھی نہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک پلر ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ آپ کو پتا ہے نا 5 پلرز آف اسلام، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، ارکان اسلام، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ ایک پلر کا انکار کر دینا، اس کو ڈھا دینا، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے۔ اسی زمانے میں ایک شخص ہے مسیلمہ، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، فوج بھی بنا لی، علاقہ بھی ایک فتح کر لیا۔ ایک طرف یہ یمن کے علاقے میں اسود عنسی نام سے وہ شخص نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا۔ ایک طلیحہ نام کا تھا، اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی۔ کتنے ہو گئے؟ اتنے سارے محاذ پر حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں اکیلا لڑوں گا۔ فیصلہ لیا، کہا کہ اسامہ بن زید کو بھیجو جہاں پر رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ صحابہ سب آپس میں کہنے لگے
مسیلمہ کذاب سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اسود انسی سے بھی مقابلہ کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اور وہ طلیحہ سے بھی، اتنے سب سے، اور اسامہ بن زید کے ساتھ 10-12 ہزار کا لشکر بھی دے کر بھیج رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر تھے، کہا کہ نہیں، باقی سارے محاذ پر تم مشورہ دو، لیکن اسامہ بن زید کو بھیجنے والے اس محاذ پر کوئی اور بات نہیں سنوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر کو سمجھاؤ، اتنے محاذ پہ ایک ساتھ ہی لڑنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر آئے اور کہا کیا آپ نے یہ جو فیصلہ لیا آپ کو صحیح لگتا ہے؟ ابھی اس وقت اسامہ بن زید کو نہ بھیجا جائے تو اچھا ہوتا۔ تو حضرت عمر پر صدیق اکبر کا جو جلال تھا وہ پہلی بار میں نے کتابوں میں پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جلال میں، اور کہا اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے، کہا تجھ پر تیری ماں روئے، کیا تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ میں اس شخص کو روکوں جس کو رسول اللہ نے بھیجا تھا؟ اسامہ بن زید کو کسی اور نے نہیں، رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ اس لشکر کو میں روکوں جس کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا؟ اور پھر فرماتے ہیں مدینہ پورا خالی ہو جائے، درندے آ کر کے میرا گوشت نوچ لیں، تب بھی میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ حضرت عمر سر جھکائے باہر آئے اور لوگوں کو بہت چلایا اور کہا تم لوگوں کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی حضرت ابوبکر صدیق سے، تم سب نے مجھے آگے بڑھایا اور اتنا جلال میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت عمر واللہ خدا کی قسم میں نے دیکھ لیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ ایمان سے کتنا بھرا ہوا ہے، یقین سے بھرا ہوا ہے، چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے کہا چلو وہ لشکر تو بھیج دیا جائے، لشکر تو جائے گا، رسول اللہ نے بھیجا تھا، سپہ سالار بدل دو، 19 سال کا جوان لڑکا ہے اسامہ بن زید، کوئی بہت بہترین اچھا سپہ سالار بھیجا جائے، کیونکہ جنگ موتا کا وہ انتقام لینا ہے جہاں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر کے پاس دوبارہ یہ بات آئی، کہا کہ اسامہ بن زید کو بدل کر کے کوئی دوسرا سپہ سالار۔ حضرت ابوبکر صدیق پھر جلال میں آئے اور کہا اس شخص کو گھوڑے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے بٹھایا، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس کے بعد خود آئے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر بٹھایا۔ جس وقت صدیق اکبر کی عمر 60 سال کی ہے، 19 سال کے جوان کو گھوڑے پر بٹھائیں اور نکیل خود پکڑ کر کے چلنے لگے مدینے سے باہر تک، پیچھے فوج ہے، سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھایا اور رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ احترام خلیفۃ المسلمین کا کون نہیں کرتا؟ یار غار رسول کا ادب کون نہیں کرتا؟ رسول اللہ کے عزیز ترین صحابی کا ادب کون نہیں کرتا؟ اسامہ بن زید اتر آئے، گھوڑے سے کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس طرح مجھے زیب نہیں دیتا کہ مجھ جیسا ایک چھوٹا لڑکا گھوڑے پر سوار ہو اور وقت کا خلیفہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اسامہ یہ خلافت کے امور کی ذمہ داریاں مجھے دی گئیں، یہ میری مجبوری ہے، ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ جانے پر فخر کرتا، اس لیے کہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا آخری یہ لشکر ہے۔ اپنی وفات سے پہلے حضور نے جو لشکر بھیجا وہ آخری لشکر ہے، میں اس میں شریک ہو جاتا۔ تم بیٹھ جاؤ گھوڑے پر، میں تھوڑی دیر مدینے کے باہر تک رسی پکڑ کر کے جاؤں گا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس فوج کا جب نام آئے گا تو امیر قافلہ کی رسی پکڑنے والوں میں ابوبکر کا نام آئے گا۔ امیر قافلہ سپہ سالار اسامہ بن زید، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازات تھے، یعنی امتیازات کا مطلب فرسٹ پرائیورٹی کس چیز کو دیتے؟ جو رسول اللہ کی منشا ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ یہ سارے محاذوں پر ایک ساتھ لڑائیاں ہوئیں اور اللہ کا فضل دیکھیں، اسامہ بن زید بھی فتح یاب ہو کر لوٹے، اور مسیلمہ کذاب جو دجال نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا بھی خاتمہ ہوا، اسود انسی اس کا بھی خاتمہ ہوا، طلیحہ اس کا بھی خاتمہ ہوا، منکرین زکوٰۃ پر بھی قابو پایا گیا۔ یہ صرف اور صرف 2 سال کے اندر سارے معاملات نپٹا دیے گئے، 2 سال کے اندر۔
آج آپ کو سننے میں ایسا لگتا ہوگا کہ یہ کون سی بڑی باتیں ہیں. میرے عزیزو، گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے سننا آسان ہے، اور پورے نظام کو اس زمین پر قائم رکھنا، امپلیمنٹ کر کے اس کو سنبھالنا، یہ بڑے بڑے لوگوں کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں. حکومت کے اندر جب بغاوت ہو جائے تو اس کو کیسے سر کیا جائے، یہ ساری چیزیں نظام خلافت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار رہا ہے. ہاں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت میں صرف یہ محاذ آرائیاں ہی نہیں ہوئیں، کئی فتوحات ہوئے ہیں. اسلام پھیلتا چلا گیا مدینے سے نکل کر، کتنی دور تک لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت کے درمیان جو سب سے اچھی باتیں تھیں، وہ چند چیزیں تو مجھے عرض کرنا ہے، اس لیے کہ میرا آج کا عنوان ہے خلافت راشدہ. وہ دور کتنا سنہری دور تھا، خلفائے راشدین کا دور. اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اس دور کو قائم ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. خلافت ایک سسٹم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا کیا ہو، اس کو پورے طور پر پورے صحیح جمیلہ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کر کے دکھایا. راتوں کو سوتے نہیں تھے اور دن بھر نظام خلافت، حتیٰ کہ جب دیکھا گیا وہ اپنا کام کاج بھی کر رہے ہیں اپنے گھر کی کمائی کے لیے، اور خلافت کے امور بھی. یہ پہلی مرتبہ ہوا سارے صحابہ نے اتفاق رائے سے خلیفہ کی تنخواہ مقرر کی، کہا بیت المال سے خلیفہ وقت کی تنخواہ دی جائے، اس لیے کہ یہ سارے امور میں جب یہ مصروف ہوتا ہے تو وہ خود اپنا گھر چلانے کے لیے کمائے گا کہاں سے. ان کی یہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہوا، تنخواہ سیلری جاری کی گئی. لیکن وہ سیلری تھی کتنی، وہ تنخواہ کتنی تھی، وہ تنخواہ کتنی تھی آپ کو میں بتاؤں. کئی دن گزر گئے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ان کے حالات دیکھ کر کہتی ہیں کہ کبھی تو ہم نرم غذا کھا لیں، یعنی نرم غذا نہیں ملتی ہوگی اتنی تنخواہ میں. کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کھانا چاہتی ہو اور کیا کھلانا چاہتی ہو. کہا آپ روزانہ تھک جاتے ہیں اور خلافت کے امور اتنے ہیں کہ ذہن پر دماغ پر کتنا دباؤ ہوتا ہے، کبھی گھی روٹی کھا لیں یا کبھی شہد روٹی کھا لیں، تھوڑا نرم غذا تو کھا لیں، طاقت آ جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا اپنی بیوی سے، کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بازار سے گھی یا شہد خرید سکوں، اتنا نہیں ہے ہمارے پاس. ان کی بیوی نے کہا امیر اپنے شوہر سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے رفیق حیات آپ نہ گھبرائیں، میرے پاس ہیں جمع کیے ہوئے، آپ جائیں تھوڑا سا شہد اور گھی خرید لائیں، روٹی کے ساتھ میں لگا کر دوں آپ کو. کہا تمہارے پاس کیسے؟ کہا ہیں. وہ لائی، کچھ پوٹلی میں بندھے ہوئے کچھ پیسے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یہ کہاں سے تمہارے پاس؟ کہا آپ کی جو تنخواہ آتی ہے اس میں سے تھوڑا 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 بچا کر کے رکھتی ہوں، روز کے کھانے پینے کے جب ہو جاتے ہیں تو تھوڑے سے بچا بچا کر کے میں نے رکھی، اتنے تو ہیں کہ بازار سے اس سے شہد اور گھی تو آ سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو تم نے کام اچھا کیا ہے. وہ پوٹلی لیے اور سیدھے بیت المال میں جا کر صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جمع کر لو، میری ضرورت سے زیادہ آیا ہوا مال ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں میری تنخواہ بھی کم کر دینا، یہ بچ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری تنخواہ زیادہ ہے. یہ خلافت کوئی لا سکتا ہے آج؟ بھوکے بھیڑیا یہاں پر ہمارا سب کچھ نوچ کھانے والے لوگ خلافت کو کیا سمجھیں، خلافت کے اصول کو کیا سمجھیں. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلح کے نشان تو مسجد مدینہ طیبہ میں آپ کو ملیں گے، محل کا نشان کہیں نہیں ملے گا. کوئی قصر خلافت بنایا ہو، کوئی بہت بڑی عمارت تعمیر کی ہو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چیزیں تو نہیں ملیں گی. انہوں نے اپنا نظام خلافت ایسا بنایا تھا میرے عزیزو، امن بھی قائم تھا اور حسن سلوک بھی، لوگوں میں اتحاد اور محبت بھی. اور تو یہ ہے کہ جب خلیفہ کوئی منتخب ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، اسے صرف اپنا نہیں سوچنا ہے،
وہ اپنی سیکیورٹی کا نہیں، پوری امت کی سیکیورٹی کا خیال کرتا ہے. امت مصطفیٰ کیسے محفوظ رہے، پل پل اس کی یہ فکر ہوتی ہے، پل پل اس کی فکر. خلفائے راشدین میں سب میں آپ یہ عنصر پائیں گے، یہ وصف آپ کو دکھنے کو ملے گا، یہ اسپیشلٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مدینے میں بیٹھے ہیں اور ملک شام میں تک لوگ دودھ میں پانی ملانے سے ڈرتے تھے. نہیں، خلافت عمر ہے، دودھ میں پانی ملانے کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور اسی انداز سے میں آپ کو بتاؤں، خلیفہ جب اپنے اصولوں پر قائم ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. امت مصطفیٰ کا وہ خیال رکھے، ہر غریب اور فقیر اور ہر محتاج اور ضرورت مند تک وہ پہنچ سکتا ہو تو وہ خلیفہ ہے. عزیزان گرامی وقار، آج ضرورت اس بات کی کیوں آتی ہے کہ جنتا دربار لگایا جائے مہینے میں ایک بار یا 6 مہینے میں ایک بار، ایم ایل اے اور ایم پی بیٹھے اور لوگوں کی شکایتیں سنیں. کچھ لوگ شاید سنڈے ٹو سنڈے کرتے ہیں، کچھ لوگ 5 سال میں بھی نہیں کرتے. چن کے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، پبلک جائے بھاڑ میں، یہ تو بولتے بھی ہیں. عزیزان گرامی وقار، وہ خلفائے راشدین جنتا دربار نہیں لگاتے، بلکہ وہ ضرورت مندوں کے گھر تک جاتے تھے. تمہارے گھر تک کیوں آئے کوئی ضرورت مند محتاج، تمہارے پاس کیوں آئے؟ خلیفہ خود وہاں جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ مدینے میں کوئی چھپ کر کے ایسی نیکی کروں جو کوئی نہیں کرتا ہو. وہ نیکیوں میں دوڑنے والے لوگ تھے، کمپٹیشن کرنے والے لوگ تھے. بڑے کھوج بیچ کے بعد آپ کو ایک گھر ملا جس میں بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کی مدد کروں گا، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ ایسی نیکی ہے جو کوئی نہیں کرتا ہو. وہ معذور عورت بستر پر رہتی تھی. حضرت عمر نے کہا روزانہ اس کے گھر جاؤں گا، اس کا گھر کا کچرا صاف کروں، اس کے برتن دھو دوں، اس کے کھانے کو بنا کر کے آ جاؤں. کوئی نہیں تھا اس خاتون کا. تو فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر گئے تو دیکھا گھر میں سب کچھ صاف ستھرا ہے، اس کے برتن دھلے ہوئے، کھانا بنا ہوا ہے. اس عورت کو دیکھا اور چلے آئے. کہا کون کرتا ہے اس کا کام؟ دوسرے دن گئے تب بھی کام سب کیا ہوا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں تیسرے دن میں فجر سے پہلے گیا کہ پراسرار کوئی خادم ہے اس کا جو کام کرتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص چادر اوڑے آیا، جلدی جلدی کچرا جھاڑا، کھانا بنایا، برتن دھویا، اس کے پاس رکھ کر نکلنے لگا. حضرت عمر قریب جا کر کے دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضرت عمر کہتے ہیں قسم خدا کی ابو بکر سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. یعنی ضرورت مند تمہارے دربار میں آئے، یہ نہیں. نظام ابو بکر تو یہ تھا کہ خود ضرورت مندوں تک چلا جائے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے. کتنے ایسے واقعات موجود ہیں. وہ خلافت راشدہ کے سنہری دور ایسے تھے. مدینے میں کیسا امان تھا، کسی کو کوئی خوف نہیں تھا، کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا. یہاں تک کہ حکم یہ تھا کہ کوئی مسلمان اپنی تلوار لے کر کے چلے بھی تو اس کی انی، اس کی جو نوک ہے وہ سامنے کی طرف نہیں ہونی چاہیے. جو تلوار کندھے پر لٹکائی جاتی تھی تو تلوار جب لٹکتی تھی تو وہ تو چاند کی طرح سے سامنے اس کی نوک اس طرح ہوتی تھی. عربوں کا رواج تھا آپ کے دور میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کو منع کر دیا گیا. کہا گیا کہ یہ امن کا دور ہے، تلوار کی نوک کسی مسلمان کی طرف نہیں ہونی چاہیے، پیچھے کر لو اس کو. وہ پرامن دور تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کے جمع کا بھی بڑا ایک کردار ہے. بہت سارے چیزیں کی گئیں جو اصلاحات ہوئے. پھر دور فاروقی جو آیا، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو وہ ہے جس کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا. سچ بتا رہا ہوں کہ اگر میں مسلسل 1 مہینے تک بھی بیان کروں تو خلافت فاروقی کے امور کو میں بیان نہیں کر پاؤں گا. پوری دنیا کے لیے وہ ایسا آئیڈیل ہے. کیا کیا میں بیان کروں؟ جنگوں کے نظام کو بیان کرے،
امیروں کے انتخاب پر بیان کریں، نظام خلافت کو چلانے کے لیے اپنے شورا کے بارے میں بیان کریں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے لوگوں کو مشورہ دینے کے لیے چنتے تھے. سب سے بڑی بات میں بتا رہا ہوں، اکثر جگہ پر لوگ جو بہکتے ہیں ان کے مشیروں کی وجہ سے. مشیر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایڈوائزر، مشورہ دینے والے. جب منافق لوگ امیروں کو مشورہ دینے والے ہوں گے تو نظام گڑبڑاتا ہے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے کڑی نظر اس پر ہوتی تھی، سب سے کڑی نظر کہ تمہیں مشورہ دینے والا ہے کیسا، سب سے پہلے یہ دیکھو. اور لوگوں کو پہچاننے کا ایک اصول بتایا، آپ کو میں بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول کیا تھا؟ ایک بار آپ کو کسی سے کچھ معاملہ کرنا تھا. معاملہ کا مطلب کوئی بھی چیز اس سے لین دین کرنی ہو، کچھ بھی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں پوچھا، کوئی ہے جو اس آدمی کی گواہی دے سکے، سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ دیانت دار ہے؟ کوئی ہے؟ یہ نیا آدمی لگتا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی گواہ چاہیے. یہ اصول سمجھ کے جائیے آج آپ. تو حضرت عمر نے جب یہ اعلان کیا تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا کہ امیر المومنین، میں جانتا ہوں یہ بہت اچھا آدمی ہے. آج سب کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ بھی بول دیں گے ارے یہ حاجی صاحب تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. ارے یہ محلے کا تو بہت اچھا آدمی ہے، کیوں؟ داڑھی ہے نا اس کی، ٹوپی ہمیشہ لگائے رہتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے. حضرت عمر کے پاس وہ شخص آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں اس کی، یہ بہت اچھا آدمی ہے جس سے آپ معاملات کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، تم گواہی دے رہے ہو اس کی، یہ اچھا ہے، دیانت دار ہے، امانت دار ہے. سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں پڑوسی نہیں ہوں، پڑوسی نہیں ہوں. پھر حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا توجہ سے. حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس سے لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں، مجھے تو اتفاق نہیں ہوا لین دین کا، اس کے ساتھ کبھی میرے معاملات ہوئے نہیں. پھر حضرت عمر نے پوچھا تیسرا سوال، کہا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ 3 چیزیں پوچھا انہوں نے. کیا پڑوسی ہو تم، یا کبھی اس سے لین دین کی ہو، یا پھر کبھی اس کے ساتھ سفر کی ہو؟ وہ صحابی نے کہا نہیں، میں نے سفر بھی نہیں کیا. تو حضرت عمر جلال میں کہا چپ بیٹھ جاؤ، تم اس کی گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہو. مجھے پتا ہے تم نے اس کو اچھا کہا، دیانت دار کہا. کہاں دیکھا؟ مسجد میں دیکھا نا اس کو. انہوں نے کہا ہاں، اس کو تو میں 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے تو دیکھتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں جس کو صرف مسجد میں دیکھ رہے ہو اس کی گواہی نہ دو. حضرت عمر کا یہ مزاج تھا. کہا اس سے معاملات کیے ہوئے ہو یا اس کے پڑوسی ہو تو پھر دیکھو کس طرح کے معاملات کرتا ہے. انسان اپنی ساری حقیقتیں صرف مسجد میں نہیں کھولتا، اس کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں تب وہ حقیقت کھلتی ہے، کتنا سچا ہے، لین دین میں کیسا ہے. میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس بات پر فوکس کرتے تھے کہ مشیر کیسا ہے، مشورہ دینے والا کیسا ہے. اور نظام بہترین چلتا تھا. اور مشیروں کو بھی دیکھتے تھے. مشورہ دینے والے کے لیے کرائٹیریا تھا کہ کوئی بھی جھٹ سے اٹھ کر کے امیر المومنین کو مشورہ دے دے، کل سے یہ کر لیجئے، ٹھیک ہے آپ کا مشورہ سنیں گے، ہم آپ کو بھی دیکھیں گے آپ کس لائق ہیں. آج ہم سب کے لیے بھی یہ بات رہنما اصول میں سے ہونا چاہیے. سنو سب کی، مشورے سب کے لو ہوں، لیکن پھر آپ یہ دیکھو کہ وہ کس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اہلیت کیا ہے، وہ معاملات میں کیسا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہے. اس کے بعد پھر آپ عمل کرو. ایرے غیرے نتھو کھیرے کی باتوں کو سن کر کے جب عمل کر لیتے ہیں تو اللہ کی مدد نہیں ہے اس میں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ عظیم دور تھا جس کو میں آپ کو بتاؤں. ہمارا ملک ہندوستان جب آزاد ہوا تو آزادی کے فوراً بعد نظام بنایا جا رہا تھا کہ ملک میں کیسا نظام ہو. ظاہر سی بات ہے آج تک بھی یہ بات کا چرچا چلتا ہے
کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے ایک ٹیم لی اور ایک لا کا پورا سسٹم بنایا. پورے جتنے تعزیرات ہند ہیں جس کو آئی پی سی کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں یہ دھیرے دھیرے امینڈمنٹ ہوتے ہوتے ایک بڑا ہمارا لا بن گیا مضبوط. ہر ملک کو ضرورت تو ہوتی ہے. تو جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو کچھ قوانین تو وہی تھے جو انگریزوں کے چلے آ رہے تھے، کچھ اس سے پہلے کے بھی تھے، لیکن سسٹم بننا ہے. آئین، دستور، پارلیمنٹ کیسے چلے گی، یہ سارا سسٹم بننا ہے. اس دور کی بات میں کر رہا ہوں. اس وقت موہن داس کرم چند گاندھی جی نے کہا تھا کہ میرے پاس مثال دینے کے لیے کالپنک شخصیات ہیں، یعنی جن کا صرف خیال کیا جا سکتا ہے، ایسے کچھ کالپنک شخصیات ہیں، لیکن فیلڈ میں اگر کسی نے کچھ کر کے دکھایا ہے تو وہ مثال میں صرف ابو بکر اور عمر کی پیش کر سکتا ہوں. کہانیاں بہتوں کی ہیں، ایسا راج تھا ویسا راج تھا، کہانیاں بہت ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تھے بھی کہ نہیں تھے. یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ گاندھی جی کی بات ہے. گاندھی جی نے کہا تھا کہ ابو بکر اور عمر کو میں پیش کر سکتا ہوں نظام چلانے کے لیے، ان سے بہترین مثال نہیں ہو سکتی. پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں میرے عزیزوں. دنیا نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا، تسلیم کیا. وجہ کیا تھی؟ الفضل لما شہید بہ الاعداء. فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. فضیلت تو اس کی ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سارے جتنے بھی علاقے فتح ہوتے تھے، ان علاقوں پر جب امیر منتخب کرنا ہوتا تو اس میں آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی، بڑی گہری نظر ہوتی تھی. ایک اصول ان کا یہ تھا کہ جو اپنے اوپر خرچہ کرتا ہے وہ امیر نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ کچھ امیروں کو آپ نے صرف اس لیے سسپینڈ کیا تھا کہ وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے استعمال کرتے تھے، سسپینڈ کر دیا تھا. ان کے بارے میں یہ باتیں آئی تھی کہ یہ بہت قیمتی مہنگے گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں. آپ نے ان کو ہٹا دیا کہ گورنر آپ نہیں ہو. آپ کو جب بنایا گیا ہے تو امت کی فکر کے لیے بنایا گیا ہے، امت کی فکر. اور اس فکر میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام بنایا تھا، میرے عزیزو آج کے دور میں بھی آپ کے بنائے ہوئے نظام کی ضرورت ہوتی ہے. فوج کے لیے کس طرح کے لوگ بھرتی کیے جائیں گے، فوج کو کتنے دنوں تک دور رکھا جائے گا ان کے اپنے خاندان، ان کی بیویوں سے. 4 مہینے سے زیادہ کسی فوجی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ غلط کاریوں میں مصروف نہ ہو جائے اور ادھر اس کی عورت کے جو حقوق ہیں وہ بھی پامال نہ ہوں. یہ نظام بنایا ہوا عہد فاروقی کا ہے. دنیا اس وقت فوجیوں کے حقوق نہیں مانتی تھی. فوجوں پر جو بھی کیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑنے بھڑنے کے لیے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی خاندان، ان کی کوئی بیوی بچے. میرے عزیزو یہ اپنے گھروں کے پیچھے جو چھوڑا ہے ان عورتوں کی بھی تو زندگیاں ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں. عہد فاروقی میں یہ قانون پاس ہوا کہ کوئی فوج میں، کوئی جہاد میں کہیں پر بھی جائے 4 مہینے سے زیادہ کا سفر نہیں کرے گا، واپس اسے اپنی عورت کے پاس آنا ہوگا، اس کی عورت کے حقوق پورے ہوں اور پھر ان کے اندر بھی کوئی غلاظت نہ آئے. عہد فاروقی میں روڈ بنانے کا سسٹم شروع ہوا. پہلے روڈ اس طرح کے ہوتے نہیں تھے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستے بنے ہوں. یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اور آپ کو میں بتاؤں بالکل ڈیولپڈ جو لے آؤٹ بنائے جاتے ہیں، ٹاؤن شپ جس کو کہیں، یہ سب سے پہلے عہد فاروقی میں کوفہ اور بصرہ بنایا گیا تھا، جس کو ٹاؤن شپ کہیں. جیسے ایک نئی کالونی بنائی گئی جس میں سسٹمیٹک گھر، کہاں گھر ہوگا، کہاں دکانیں ہوں گی، کہاں بازار ہوں گے، کہاں ڈمپنگ گراؤنڈ ہوگا، ہر چیز. یہ سب سے پہلے اس دنیا میں نظام لانے والے حضرت عمر فاروق تھے. اس سے پہلے لوگوں کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. جہاں گھر بنا بن گیا، وہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے، راستے پر ہے کہ ادھر منہ کا ہے ادھر منہ کا ہے. سسٹمیٹک جو سب سے پہلے کالونی سسٹم لایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر دنیا الگ الگ تاریخوں پر اپنے دن گنتی تھی. عیسوی تاریخ بھی چل رہی تھی جس کو AED کہا جاتا ہے. یہ
زمانے سے الگ الگ تاریخیں چلتی تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام ایک پورا